Subscribe to Shakir Abidi Official. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ یہاں سے 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور پہلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص واقعے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ مسلمان جب مکہ میں بہت پریشان کیے جاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ یہاں سے ہجرت کر جائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف جانے کا اشارہ دیا، تو مسلمان وہاں سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ کچھ مسلمان تھے جس میں حضرت جعفر طیار اور دوسرے مسلمان تھے جو حبشہ کی طرف ہجرت کر چلے گئے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچ گئے اور کفار مکہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہاں سے جو لوگ ایمان لائے تھے یہاں سے بھاگ کر حبشہ چلے گئے ہیں، تو ان کے پیٹ میں مڑوڑ شروع ہو گیا۔ انہیں تکلیف ہونے لگی کہ یہاں ہم انہیں پکڑ کے اپنے دین میں واپس لا رہے تھے اور یہ تو وہاں چلے گئے، وہاں تو سکون سے رہیں گے۔ تو ان لوگوں نے کچھ تحفے تحائف تیار کیے، قبیلے کے چند سردار ایک جگہ جمع ہوئے اور اس کے بعد وہاں سے 2-4 لوگوں کو حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا گیا۔ جا کر ان لوگوں نے تحفے تحائف دیے اور دینے کے بعد بادشاہ کے سامنے ایک عرضی رکھی کہ ہمارے یہاں سے ہمارے قوم اور ہمارے دین کے کچھ بھگوڑے آپ کے پاس آ گئے ہیں، تو ہم اس کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمیں انہیں واپس کر دیجیے۔ شاہ حبشہ کے بادشاہ نے بلوایا ان لوگوں کو۔ مسلمان جب ان کی بارگاہ میں لائے گئے، اس کی خدمت میں لائے گئے، تو اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تمہارا؟ تو حضرت جعفر طیار کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا اور ہم میں ایک نبی پیدا فرمایا، اور اس نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں کہا کہ کسی پر ظلم نہ کرو، زنا نہ کرو، دوسرے کا حق نہ مارو، اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو۔ تو ہم نے اس کی بات مان لی، اس کی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی ہے۔ اور پھر حضرت جعفر نے سورہ مریم کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائی جس کے اندر حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود تھا۔ یہ سن کر وہاں پر جو اس کے پادری تھے اور خود بادشاہ یہ رونے لگے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ وہی بات ہے جو بات اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہی گئی تھی، یہ کلام اسی کلام سے ملتا جلتا ہے۔ لہٰذا مکہ والوں سے کہا کہ ہم اسے واپس نہیں کر سکتے، یہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، جب تک ہمارے ملک میں رہنا چاہے رہیں، اور ہم انہیں کبھی بھی تمہارے حوالے نہیں کریں گے اور کبھی بھی ہم انہیں نکالنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ، کہ جب وہ لوگ ان چیزوں کو سنتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے تو ان کے آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، یہ رو پڑتے ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے لگتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ حبشہ کو، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے تم اپنے اوپر اس کو حرام نہ کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کر دے یا کسی چیز کو حرام کر دے۔ وہی چیز حرام ہوگی جس کو اللہ نے کہا ہے کہ حرام ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں پاک اور طیب ہے، خاص طور سے جس کے استعمال کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دے دیا، اجازت دے دی، یہ ساری چیزیں پاک ہیں، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، یہ حرام نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کا تذکرہ کیا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ تم جو قسم کھاتے ہو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ لغو قسم پر کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں، لغو، غموس اور منعقدہ۔ لغو کہتے ہیں کہ آدمی پاسٹ کے بارے میں کوئی قسم کھائے اور سچی قسم کھائے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو قسم کھا رہا ہوں وہ ویسے ہی ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں۔ جیسے کسی کا سامان کسی کے پاس تھا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو واپس دے دیا تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی آپ نے نہیں دیا تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں اللہ کی قسم میں نے دے دیا تھا۔ تو اس نے جو قسم کھا لیا تو وہ یہ یقین کے ساتھ کھا رہا ہے کہ میں سچی بات پر قسم کھا رہا ہوں، تو یہ لغو ہے۔ اگر جھوٹا بھی ہو گیا معاملہ تب بھی
اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اس کو گناہ نہیں ہوگا. یعنی اس نے نہیں دیا تھا اور اسے یہ یاد تھا کہ اس نے دے دیا تھا اور وہ قسم کھا رہا ہے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی. دوسرا ہے غموس. غموس کہتے ہیں جھوٹی قسمیں کھانا. جھوٹی قسمیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ قسم کھا رہا ہے کہ میں نے دے دیا تھا اور حالانکہ وہ یہ جانتا ہے کہ میں نے دیا نہیں تھا، میں قسم کے ذریعے اس کو دھوکہ دے رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قسم کھانے والے کا مواخذہ کرے گا، اس کے گناہ ہے. انسان کو توبہ کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. اور تیسرے جو قسم ہے وہ تیسرے ہے منعقدہ. وہ کہتے ہیں فیوچر کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں قسم کھانا، کہ آدمی قسم کھائے کہ میں ایسا کر دوں گا، یا قسم کھائے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، اور پھر وہ قسم توڑ دے، کسی بھی وجہ سے قسم توڑ دے یا ٹوٹ جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ قسم کا کفارہ ادا کرے. پہلے غلام کا زمانہ تھا تو کہا کہ غلام آزاد کرو، اب غلام کا زمانہ نہیں ہے تو اب جو دوسری شکلیں تھی، جو دوسرا آپشن تھا اسے اختیار کرے. 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے یا کپڑا پہنائے، یا اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ 3 روزے لگاتار رکھے. 3 روزے رکھے، 10 مسکین کو کھانا کھلا دے 2 وقت کا، اور یا اگر ایسا نہیں کر سکتا ہو تو وہ کیا کرے، 3 روزے رکھے. تو یہ قسم 3 طرح کی ہے. اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو تمہارے لیے حلال کیا ہے اس کو تم اپنے اوپر حرام نہ کرو، جو ہم نے پہلے بتایا. تو اگر کسی بندے نے اگر یہ قسم کھا لی ہے کہ میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، فلاں کام نہیں کروں گا، فلاں سے بات نہیں کروں گا، تو ان چیزوں کو اگر اللہ نے حلال ہی رکھا ہے اور حلال کو حرام کرنے کے بارے میں اس نے قسم کھا لیا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ قسم کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکانہ رسم کی تردید فرمائی ہے. ہمارے یہاں بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، مسلمانوں کے یہاں بھی وہ رسمیں ادا کی جاتی ہیں جو غیر مسلموں کے یہاں ادا کی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیرہ نہیں بنایا، صائبہ نہیں بنایا، وسیلہ نہیں بنایا، حام نہیں بنایا. یہ کفار مکہ اپنی طرف سے جانوروں کے نام رکھ لیتے تھے کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور اسے متبرک سمجھتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرما دی. اس سے ایک رول نکلتا ہے، اس سے ایک اصول نکلتا ہے کہ کوئی بھی مشرکانہ رسم ہو اس کو اہل ایمان اختیار نہ کرے. اللہ نے جس کو جیسا بنایا ہے وہ ویسے ہی ہے. اللہ نے جس کو فضیلت والا بنایا ہے، اللہ نے جس کو برکت والا بنایا ہے وہ برکت والا ہے، جس کو اللہ نے برکت نہیں دی وہ برکت والا نہیں ہے. اپنی طرف سے اہل ایمان کافر کے کسی بھی رسم کو، کسی بھی عادت کو اپنی زندگی میں پیدا نہ کریں. آگے ایک بہت ہی عمدہ واقعہ ہے، بہت ہی عبرت آموز واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواری نے کہا، قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتارے، یعنی پکا پکایا کھانا ہمارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے، ہم اس میں سے کھائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ دیکھو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک عجیب طرح کا مطالبہ کر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی عذاب آ کے پکڑ لے تمہیں. کیونکہ عموماً جو اس طرح کا مطالبہ ہوتا ہے، اس طرح کی جو فرمائش ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ نبی سچا ہے یا نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیں مطالبے کے پورا کرنے کے بعد اگر بندہ نہیں مانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ڈر رہتا ہے. آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں کہ اگر 2 بندہ شرط لگا لے کہ تم ایسا کرو، کہ کر دوں گا تو کیا دو گے، کہ کر دو گے تو میں فلاں چیز انعام میں دوں گا، 2000 روپے دے دوں گا تمہیں اگر تم فلاں کام کر دو تو. اور اس بندے نے وہ کام کر دیا اور یہ پہلا بندہ 2000 روپے دینے سے انکار کر دے تو کیا ہوگا؟ دونوں طرف سے فائٹنگ شروع ہو جائے گی، مارم پیٹی ہوگی، ایک دوسرے کی عزتیں اچھالی جائیں گی، ٹوپیاں اچھالی جائیں گی. تو بندہ جب شرط پوری کر دیتا ہے اور دوسرا بندہ اس شرط کی جزا نہیں دیتا، اس کا بدلہ نہیں دیتا، تو آپس میں جنگ ہو جاتی ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر بندہ کسی چیز کا مطالبہ کرے، معجزات کا مطالبہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس معجزہ کو نبی کے ہاتھوں کر دکھائے اور پھر بندہ نہ مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب آ جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور جلیل القدر نبی تھے تو اس بات کو سمجھتے تھے کہ اگر مطالبے کی فرمائش کے بعد ان لوگوں نے نہیں مانا یا ان لوگوں نے سرکشی کر لی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا.
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ سکتی ہے، تمہارے دل کے اندر کیا بات ہے؟ تو حواریوں نے کہا، یعنی ان کے ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا دل مطمئن ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خوشی میسر، ہمارا ایمان اور بڑھ جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، پروردگار عالم آسمان سے ہمارے لیے بھرا ہوا دسترخوان نازل فرمائیے۔ مائدہ کہتے ہیں وہ دسترخوان جس پر کھانا لگا ہوا ہو۔ تو تفسیروں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسترخوان اتارا اور اس کے اندر کھانے کی کچھ چیزیں تھیں جس کا تذکرہ قرآن کریم میں تو نہیں ہے، مگر تفسیروں کے اندر اس کی کچھ تشریح آئی ہے، احادیث کے اندر کچھ آیا ہے کہ اس میں مچھلی تھی، روٹی تھی، تو اس طرح کی چیزیں، گوشت وغیرہ تھے۔ تو اس طرح کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر نازل کر کے نیچے فرشتوں کے ذریعے بھیجا، ان سب لوگوں نے کھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو دو باتیں کہی کہ دیکھو، ایک تو کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، دوسرے اس میں سے کل کے لیے بچا کے نہیں رکھ لینا، اسٹور کر کے نہیں رکھ لینا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر عذاب آ جائے گا۔ مگر ان لوگوں نے نہیں مانا، جو لوگ خاص تھے ان لوگوں نے تو مان لیا، باقی جو لوگ تھے ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اس میں سے کھایا بھی، اور چونکہ لذیذ کھانا تھا تو اٹھا کر اپنے لیے رکھ لیا۔ جب رکھ لیا اور رات گزر گئی، دن کا وقت آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ لوگ مسخ کر دیے گئے، ان پر خوفناک عذاب آیا، اور عذاب یہ تھا کہ سب کے سب بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ صبح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تفسیر جمل کے اندر جو جلالین کے حاشیے پر ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ سب کے سب بندر بنا دیے گئے، سب کے سب خنزیر بنا دیے گئے، جن لوگوں نے بھی اٹھا کر رکھ لیا تھا۔ تو جمل اور تفسیر جمل کے اندر یہ بات آئی ہے کہ یہ سب کے سب بندر اور خنزیر بنا دیے گئے جنہوں نے بھی اٹھا کر رکھ لیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خوفناک عذاب آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو بہت پریشان ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار عالم انہیں موت دے دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کو موت دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آ جاتا ہے تو اسے مان لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کی رحمت ہے، اللہ جب چاہے، جسے چاہے، جیسے چاہے نواز دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے، ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو بیج سے کو پھاڑ کر اس میں سے دانہ نکالتی ہے۔ اللہ کی قدرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو بیج کو پھاڑ کر اس میں سے دانے کو کہتے ہیں، پیڑ کو، پودے کو باہر نکال دیتی ہے۔ انسان اگر سوچے تو وہ ذرا سی بیج، اس کے اوپر اگر ایک پتھر سے ایسے یا کسی مضبوط مٹی سے مارا جائے تو وہ بیج ٹوٹ کر خراب ہو جاتا ہے۔ کسی دھان کو اگر ایسا مارا جائے تو ٹوٹ کر خراب ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز اگر ایسی ہو، اسے مارا جائے تو وہ چیز ٹوٹ کر خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن اسی دانے کو جو نرم ہے مٹی کے اندر دبا دیا جاتا ہے، تو اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ اس کے اندر اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ اس پتھر کو یا اس مٹی کو پھاڑ کر پھر اوپر آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ ہی تبارک و تعالیٰ اس چھوٹے چھوٹے بیجوں کو طاقت دیتا ہے اور وہ پھاڑ کر اس کے اندر سے درخت نکالتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو، اللہ کی ذات کے بارے میں زیادہ نہیں الجھنا۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کو دنیا کی کوئی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اہل سنت والجماعت کا یہ باضابطہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے اندر بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ یہ آنکھیں اس کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کل قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے نواز دے گا اور جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو سب سے بڑا انعام دے گا وہ انعام ہوگا اپنی دیدار کا انعام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بندے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ بندہ جنت کے ساری نعمتوں کو بھول جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو صرف دیکھنا چاہے گا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا دیدار کرنا چاہے گا، اس کے علاوہ کوئی نعمت اسے پسند ہی نہیں آئے گی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس طرح سے کیسے لوگ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اتنے سارے لوگ ہوں گے تو دیکھنے میں بڑی دقت ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 14ویں کا چاند ہو اور بادل بھی نہ ہو اور بالکل پورا چمک رہا ہو تو کیا پوری دنیا کے لوگوں میں کسی کو بھی دیکھنے میں دقت ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر جب صحابہ نے کہا کہ نہیں، کسی کو دقت نہیں ہوتی، تو حضور نے فرمایا کہ پھر یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی دیکھنے میں کسی کو دقت نہیں ہوگی۔ آئیے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو ایسا بنائیں گے کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہم سب کو میسر ہو۔ Subscribe to Shakir Abidi Official.